جیسا کہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ ڈیپ سیک نے ٹیکنالوجی کی دنیا میں ایک زلزلہ برپا کر دیا ہے۔ میں نے آسان الفاظ میں یہ بات سمجھنے کے لیے کہ ڈیپ سیک اور اسٹاک ایکسچینج کا تعلق کیا ہے، یہ بات ڈیپ سیک سے پوچھی، اور ڈیپ سیک نے جو خوبصورت ترین اور آسان ترین زبان میں مجھے بات سمجھانے کی کوشش کی، میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ میں نے ڈیپ سیک سے پوچھا کہ آپ کے آنے سے امریکہ کی مارکیٹ میں ایک ہیجان برپا ہے، اس ہیجان کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ تو ڈیپ سیک نے جو مجھے جواب دیا، آپ اس سے اس کی ذہانت کا اندازہ لگائیے۔ اس نے کہا کہ سوال کو سمجھنے سے پہلے یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ ڈیپ سیک یا کسی بھی نئی ٹیکنالوجی کا امریکہ کی کمپنیوں کی گراوٹ سے براہ راست تعلق ہونا ضروری نہیں، لیکن کچھ پیچیدہ وجوہات ہو سکتی ہیں۔ آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں۔ چین کی ٹیکنالوجی کی مقابلہ بازی۔ ڈیپ سیک جیسے جدید چینی اے آئی ٹولز کی ترقی سے امریکہ کی کمپنی جیسے مائیکروسافٹ، گوگل کو مسابقت کا احساس ہوتا ہے، جس سے دو دکاندار جب ایک ہی چیز بیچیں تو ایک کی فروخت کم ہو جاتی ہے۔ ویسے ہی چین کے اے آئی ٹولز کی کامیابی سے امریکی کمپنیوں کے شیئرز پر دباؤ پڑتا ہے۔ دوسری بات جو اس نے مجھے بتائی وہ یہ کہا کہ سرمایہ کاروں کا رجحان بدلنا، کہ جب کوئی نیا اے آئی ٹول جیسے ڈیپ سیک مارکیٹ میں آتا ہے تو سرمایہ کار چین کی ٹیکنالوجی کمپنیوں میں پیسہ لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس طرح امریکہ کی کمپنیوں میں پیسہ کم پہنچتا ہے، جس سے ان کے شیئرز کی قیمتیں گر جاتی ہیں۔ تیسری بات جو مجھے ڈیپ سیک نے خود سے بتائی وہ یہ بتائی کہ امریکہ اور چین کے درمیان ٹیکنالوجی کی جنگ چل رہی ہے۔ اگر ڈیپ سیک جیسے ٹولز کو امریکہ خطرہ سمجھے تو وہ چین کی کمپنیوں پر پابندیاں لگا سکتا ہے۔ اس سے دونوں ممالک کی کمپنیوں کو مالی طور پر نقصان ہوتا ہے۔ پھر مارکیٹ کے ہیجان کے بارے میں وہ یہ کہنا ہے کہ کبھی کبھار سرمایہ کار خبروں پر رد عمل دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر خبر آئے کہ چین کا اے آئی امریکہ سے آگے نکل گیا تو لوگ امریکی ٹیکنالوجی کمپنیوں کے شیئرز بیچنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے ان کی قیمتیں گر جاتی ہیں۔ نوکریوں کا خاتمہ اور تبدیلی کے متعلق وہ کہتا ہے کہ اگر ڈیپ سیک جیسے اے آئی ٹولز امریکہ میں بھی نوکریاں ختم کرنے لگیں، جیسے کسٹمر سروس، ڈیٹا اینالسٹ، تو اس سے کچھ امریکی کمپنیوں کے کاروبار متاثر ہوتے ہیں اور ان کے منافع کے کم ہونے کی وجہ سے بھی شیئرز کی قیمتیں گر جاتی ہیں۔ مختصر ترین الفاظ میں وہ پھر یہ سمری میں یہ بتا رہا ہے کہ ڈیپ سیک کی ترقی سے امریکی کمپنیوں کی گراوٹ کا براہ راست تعلق تو نہیں، لیکن یہ مسابقت، سرمایہ کاری کے رجحانات اور سیاسی تناؤ کی وجہ سے بالواسطہ اثر ڈال سکتا ہے۔ جیسے کوئی نئی دکان آنے سے پرانی دکان کے گاہک کم ہو جائیں، ویسا ہی کچھ ہو سکتا ہے۔ جب میں نے ڈیپ سیک کے یہ جوابات پڑھے تو ان جوابات کے ساتھ آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں آ رہی کہ ڈیپ سیک بہت زیادہ حساس طریقے سے، غیر محسوس طریقے سے اپنے آپ کو سیو بھی کرنا چاہ رہا ہے۔ اس فیلنگ کے بعد میں نے ڈیپ سیک سے کچھ اور سوالات پوچھے۔ ہر چھوٹے موٹے سوال کا وہ جواب دیتا رہا، لیکن جب میں نے ایک سوال اس سے پوچھا کہ آپ کی ٹیکنالوجی میں اور اس کی لاگت میں دیگر اے آئی ٹولز کی ٹیکنالوجی اور لاگت میں کیا فرق ہے، یہ سوال 4-5 دفعہ پوچھنے کے باوجود ڈیپ سیک نے ایک جواب دیا کہ ابھی تک ہمارا سرور مصروف ہے، بعد میں رابطہ کرتے ہیں۔ 3-4 دفعہ ریفریش کرنے کے باوجود یہی جواب آ رہا تھا۔ اس کے بعد میں نے دیگر اور موضوعات کے سوالات پوچھے تو جوابات ملنا شروع ہو گئے، لیکن جب یہی سوال پھر ریپیٹ کیا تو پھر ڈیپ سیک نے سیم جواب دیا کہ ان کا سرور مصروف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مصنوعی ذہانت صرف علمی کتابی باتیں نہیں کر رہی، بلکہ یہ اس بات کو بھی سمجھتی ہے کہ اس کا جواب حساس نوعیت کا ہو سکتا ہے، اور ان جوابات فرق کو ذہانت کے ساتھ سمجھنا ڈیپ سیک کی ایک اور کامیاب دلیل ہے۔